طلوع اسلام۔ ایسے وقت میں یہ سامنے آ رہی ہے صورت مجادلہ، جب یہ شور مچ رہا ہے کہ عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے، اور اس کی یہ جرتیں بے باک ہو رہی ہیں۔ خلاف اسلام، خلاف شریعت، بند کر دو گھروں کے اندر۔ نظر بندی نہ کہو، بلکہ کہو یہ کہ یہ اسلام کا، خدا کے رسول کا حکم ہے کہ تم بند رہو، خود اپنے آپ کو نظر بندی میں رکھو، آواز زبان پہ مت لاؤ، اس لیے کہ مرد حاکم ہیں تمہارے اوپر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتفاق حسنہ ہے، یعنی اس وقت یہ سورت شروع ہو رہی ہے، کیا شروع ہو رہی ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تھوڑی ایک تو میں پہلے عرض کر لوں، میں نے کہا تھا نا ہمارے ہاں زوجہ تو صرف عورت کو کہا جاتا ہے، مرد زوج نہیں ہوتا، اس کا وہ ہوتا ہی نہیں زوج، وہ تو حاکم ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں زبان میں آپ دیکھیے الفاظ جو ہے، پنجابی زبان میں مجھے پتہ نہیں، اردو میں بھی وہ کہتی ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو مالک کہتی ہے خاوند کو، اور میاں تو عام ہوتا ہے، یا اللہ میاں ہوتا ہے یا خاوند میاں ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے بات کرنا کیا بات ہے اس آزادی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت یہ ہے کہ مملکت کے سربراہ بھی ہیں، رسالت ہے کہ جس پہ ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیفیت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، وہ کیا آیت جلیل ہے کہ خدا اس پر شاہد ہے کہ کبھی مومن نہیں یہ ہو سکتے تاوقت کہ اپنے معاملات تیرے پاس نہ لائیں، اور جب تو فیصلہ دے دے تو اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں بھی کوئی گرانی نہ گزرے۔ یہ کیفیت ہے، لیکن آزادی کا کیا عالم ہے؟ یہ کسی روایت اور حدیث کا محتاج نہیں ہے، یہ واقعہ قرآن نے اس کو محفوظ کیا اپنے اندر، یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو بھی کتنا حق حاصل ہے اپنے حقوق اور اپنے دعوی کو پیش کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے ایک عورت کا نام تک نہیں لیا قرآن نے، کہ مخصوص اور محدود ہو جائے گی بات کہ یہ واقعہ اس کا تھا، اس کا نہیں، قول اللہ تھی۔ تجادلوں کا وہ رسول جس کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی گزر جائے تو مومن نہیں رہتا انسان، تو اس سے رسول جھگڑ رہی ہے۔ مجادلہ، جدل، یہ تو عام لفظ ہے، جنگ و جدل تو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی سے یہ لفظ ہے، جھگڑ رہی ہے رسول کے ساتھ۔ رسول کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اس طرح اپنی شکایت کو خدا تک پہنچا رہی ہے۔ کیا ہوا تیرے ساتھ یہ جھگڑ رہی ہے، خدا کہتا ہے کہ رسول ہم سن رہے ہیں اس کی باتوں۔ کیا مقام ہے عزیزان مرد میری بیٹیوں، رسول کے ساتھ اپنے حق کے لیے جھگڑ رہی ہے، خدا سن رہا ہے، شہادت دے رہا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، یہ واضح کیا تحاور، محاورہ، تو یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، تو یہی نہیں کیے جا رہی، تم بھی بات کچھ کر رہے ہو، یہ بھی بات کر رہی ہے، یعنی آپ اس منظر کو سامنے لائیے نا، اور مجادلہ ہے، جھگڑا ہے، دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو رعایت کی ہے؟ تشتکی الی اللہ، خدا سے شکایت اپنے بیان کر رہے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا سے شکایت کرنے کی کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلامی نظام مملکت کا سربراہ، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، کیا بات تھی جو وہ کیا جاتے تھے کہ خدا نے مجھے تو یہ خلافت اس لیے دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں ہی روک لوں،
خدا تک اس دوا کے پہنچانے کی ضرورت ہوگی نا جو تمہاری ضرورت جہاں رکی رہے. تو میں اگر اسے یہی پورا کر دوں تو وہی پھر خدا کا دروازہ اسے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے بابا، میں ہی کر دوں. اور اگر وہاں تک یہ پہنچے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ میری شکایت ہوگی کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکا تو خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. خدا کے نظام پہ ہوتے ہوئے خدا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، معاملہ یہی حل ہو جائے. تشتکی واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. معاملہ تم دونوں کا ہو رہا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور فیصلہ اس عورت کے حق میں ہو رہا ہے. معلوم ہوتا کہ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق وہی کے احکام نہیں آئے تھے. جہالت میں یہ ہوتا تھا، اور اب تو خیر عرصہ ہوا یہ موقع نہیں دیکھنے ملا. یا ہمارے ہاں بھی جہالت میں مرد عورتوں کے متعلق، بیوی کے متعلق غصے میں آ کے جہاں اور باتیں کرتے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے تو میری ماں لگتی ہے، تو بہن لگتی ہے. یہ عام طور پہ جہالت میں ہوتا تھا. عربوں کے ہاں تو پھر جہالت عام تھی، اسے تو دوری جاہلیہ کہا کرتے تھے. یہ کہہ دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ عورت بیوی نہیں رہی. اب عجیب مصیبت میں پھنس جاتی تھی. طلاق نہیں ہوئی کہ کسی دوسری جگہ شادی کر لے، اس کے یہ کہنے سے بیوی نہیں رہی تو وہ کل معلقہ ہو گئی. یہ تھی وہ پوزیشن، سچویشن جس کے لیے ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور نظر آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بات اس عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کے متعلق تو فیصلہ ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا ہے کہ میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں متعلقہ کی حیثیت سے. نہیں ختم ہوا تو یہ بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہوگا مجھے. تو کیا فیصلہ ہے اس کا؟ یہ تھا وہ معاملہ. کیا بات ہے! اس انداز سے یہ آزادیاں تھیں اس نظام کے اندر کہ دخل رہی ہے اور خدا سن رہا ہے، اور اس پہ پھر خدا کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ اگر کوئی اس طرح سے جہالت میں غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو یہ محض جہالت ہے، اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بیوی نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا تھا. یہ رشتے عقدی ہیں، بیوی کے ساتھ ایک معاہدہ کی روح سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ٹوٹتا بھی اس معاہدے کے توڑ دینے سے ہے، ویسے نہیں ہے. وہ ماں نہیں بن سکتی، نہ ماں ہو سکتی ہے. کیا بات ہے! وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ قَوْلِ وَزُورًا، یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غصے میں آ کے یہی ایک بکواس کی بات ہے جو کر دی ہے، جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ دی ہے، سچی بات نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اس قسم کی چیزیں جو ہی پیش میں آ کے بکواس کر دیتا آدمی، وہ قانون نہیں بن سکتا. عفو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے یوں گزر جانا. غفور کے معنی ہوتا ہے جو کوئی یہ کیا ہے اس کی حفاظت دے دینا. حفاظت ہم دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ حکم ہوا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ غصے میں آ کے یہ کہہ دیا، اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو پھر اپنے جو کہا تھا اس کے اوپر نادم ہوئے، متاسف ہوئے. تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اگر تو یہ بات ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا، پھر تم نادم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے تو معاشرے کے اندر روز ہی یہ کچھ بچپن کا معنی ہو جائے گا. یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا. یہ عقد نہیں رہے گا، معاہدہ نہیں رہے گا. جب جی چاہے یہ کہہ دیا، جب جی چاہے پھر میاں بیوی بن گئے. کچھ تھوڑی سی تو پابندی، کوئی تھوڑی سی تو سزا اس کے اوپر ہونی چاہیے
کہا کہ وہ میاں بیوی تو بدستور رہے ہیں لیکن اس کے لیے کفارہ اس قسم کا کچھ دینا پڑے گا. یہ ہے جو اس نے کہا عفو غفورا. جرم نہیں ہے, طلاق نہیں ہوئی, نکاح نہیں ٹوٹا, لیکن کچھ کفارہ تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ پھر میں نے جوش جنون میں اگر جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ کچھ بھگتنا پڑے گا.